کبھی کبھی جبر سے قائم کی گئی دیواریں بھی محبت کی ایک لمس سے گر جاتی ہیں، اور وہ رشتہ جو زور زبردستی قائم کیا جاتا ہے ایک دعا بن جاتا ہے۔ ناول میری خطا کیا تھی کہ آج سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ پیش کی جا رہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں۔ علیشہ ابھی یہی سوچ رہی تھی جب شاہ سیڑھیوں سے آتا دکھائی دیا۔ علیشہ نے آنکھ اٹھا کر شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ بہت بدل گیا تھا۔ علیشہ کا دل ایک لمحے کو تھم سا گیا جب اس کی نظر سامنے آتے شاہ پر پڑی۔ آنکھوں کے کنارے نمکین بوندوں سے بھیگ گئے۔ دل نے چیخ کر کہا، یہی تو وہ شخص ہے جس کے ساتھ زبردستی میری زندگی جوڑنے کے خواب دکھائے گئے۔ پھر کیوں یہ خواب بکھر گئے؟ وہ اپنے قدم روک دینا چاہتی تھی، مگر دل کی دھڑکنیں اسے یاد دلا رہی تھی کہ یہ وہی انسان ہے جس نے اسے توڑا بھی ہے اور جس کے بنا جینا بھی ناممکن لگتا ہے۔ شاہ کی جھکی نظریں اور پچھتاوے سے بھرا چہرہ دیکھ کر اس کے دل نے کہا، کاش یہ سب کچھ ہونے سے پہلے وہ ایک بار کہہ دیتا، علیشہ تم میری ضرورت ہو، میری سانس ہو۔ کاش طلاق کے لفظ کبھی ہماری زندگی میں نہ آتے۔ اس لمحے علیشہ کی آنکھوں میں سوال تھا، درد تھا، مگر ساتھ ہی ایک چھپی ہوئی دعا بھی تھی کہ شاید شاہ واپس پلٹ آیا ہو، شاید وہ ابھی بھی میرا ہو۔ علیشہ اسے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ وہ ویسا تو نہیں تھا جیسا علیشہ اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ شاہ کو یک ٹک دیکھ رہی تھی جب صالحہ بیگم نے اسے مخاطب کیا، آؤ علیشہ بیٹا تم ناشتہ کر لو، پھر آرام کر لینا۔ جی، علیشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ علیشہ ناشتہ کر کے کمرے میں آ گئی تھی۔ حریرہ کو بیڈ پر لٹا کر خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ میں یہاں اس لیے نہیں آئی تھی کہ حریرہ کو اپنے سامنے شاہ کی گود میں دیکھوں۔ نہیں، میں حریرہ کو اپنے سے دور نہیں ہونے دوں گی۔ میرے پاس جینے کے لیے اس کے علاوہ کوئی بھی وجہ نہیں ہے۔ یہ سوچتے سوچتے کب علیشہ کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئی۔ 2 بجے کے قریب جب اس کی آنکھ کھلی تو حریرہ اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب اس کی نظر صوفے پر بیٹھے شاہ کی طرف گئی، وہی روب، وہی خوشبو، مگر غرور دور دور تک نہیں۔ چہرے پر ایک خاص قسم کی چمک جو علیشہ سمجھ ہی نہ سکی۔ حریرہ اس کی گود میں تھا اور شاہ اس کے ساتھ سیلفیز لے رہا تھا۔ علیشہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کر کے اٹھ گئی اور شاہ کی طرف بڑھی حریرہ کو لینے کے لیے، مگر بیڈ کی پائنتی سے اڑ کر گر گئی۔ وہ اپنا پاؤں پکڑے بیٹھ گئی۔ شاہ حریرہ کو بیڈ پر لٹا کر اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ شاہ نے اس کے ساتھ نیچے بیٹھ کر پوچھا۔ نیچے دیکھ کر نہیں چلتی کیا جو گر گئی؟ ارے ہاں، حریرہ میرے پاس تھا تو کیسے دکھتا؟ علیشہ چپ چاپ رو رہی تھی۔ اچھا رو نہیں، اٹھو۔ شاہ نے علیشہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ مہربانی آپ کی، میں خود اٹھ جاؤں گی۔ علیشہ نے شاہ کا ہاتھ جھٹکا۔ ٹھیک ہے۔ شاہ اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ علیشہ نے کتنی دفعہ اٹھنے کی کوشش کی مگر پین کی وجہ سے وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ شاہ علیشہ کو مزید روتا دیکھ کر اس کے پاس آیا، اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر آرام سے بٹھایا۔ علیشہ کچھ دیر تو سمجھ نہیں پائی کہ ہوا کیا ہے۔ جب سمجھ آیا تو شاہ کو کوسنے لگ گئی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے ہاتھ لگانے والے، اور میرے کمرے میں کیوں آئے تھے؟ جب آپ کا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے تو آپ نے مجھے ہاتھ کیوں لگایا؟ میں آپ کے لیے نامحرم ہوں، مجھے آپ کی بھیک میں دی ہوئی مدد نہیں چاہیے۔ چلے جائیں کمرے سے۔ میں حریرہ پر آپ کا سایہ تک برداشت نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی وہ آپ کی گود میں ہے، اس لیے کہ مجھ میں اور آپ میں بہت فرق ہے۔ میں آپ جیسے خود غرض نہیں ہوں، مجھے سب کا خیال ہے۔ میں چاہتی تو یہاں نہ آتی، بھلے رابعہ منگنی کرتی یا نہ کرتی، لیکن مجھے اس گھر سے جڑے ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے مجھ پر کبھی کوئی ظلم نہیں کیا۔ کون سا رشتہ؟ کون سی نامحرم؟ تم میری بیوی تھی، ہو اور رہو گی۔ علیشہ، اس رات میں نے جو کچھ کیا شاید طریقہ غلط تھا، مگر یاد رکھنا وہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ تم میری بیوی تھی، میری چاہت اور میرا جنون، اور جو حق میرا تم پر تھا وہ میں نے تم سے مانگا نہیں، لے لیا۔ میں مانتا ہوں میری زبردستی نے تمہیں توڑا، لیکن وہ تمہیں پانے کی شدت تھی، وہ بے خودی تھی جس نے مجھے تم سے جدا رہنے ہی نہ دیا۔ علیشہ، اس رات کا ہر لمحہ میرا حق تھا، جرم نہیں۔ تم میری بیوی ہو، میری روح کا حصہ، اور میں تمہیں کھو کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کون سی بیوی؟ آپ نے ڈائیورس پیپر بھیج کر رشتہ ختم نہیں کیا، ڈائیورس پیپر پڑھ لیا، اس کے پیچھے جو لکھا تھا وہ نہیں پڑھا۔ خیر، اس بحث کو بعد میں کنٹینیو کریں گے، فی الحال پیر دکھاؤ۔ شاہ نے بیڈ پر بیٹھ کر علیشہ کا پاؤں آگے کیا۔ ٹھیک ہے میرا پاؤں، آپ کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علیشہ نے فوراً پاؤں کھینچا، جس سے درد تیز ہوا اور وہ کراہ کر رہ گئی۔ بہت پین ہو رہا ہے، میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتا ہوں۔ شاہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ علیشہ آنسوں سے بھری آنکھوں سے شاہ کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ 4 مہینے تکلیف میں رہی، جب یاد نہیں آئی، اب جب بیٹھا ہوا ہے تو فوراً یاد آ گئی۔ مسٹر شاہ، میں آپ کی رگ رگ سے واقف ہوں، مجھے یہاں بلوانے میں آپ کا ہی ہاتھ ہوگا، مگر میں اب اور درد سہنے کے قابل نہیں ہوں، اس لیے بس رابعہ کی منگنی ہو جانے دیں، رہ کر دکھاتی ہوں میں یہاں۔ اتنے میں شاہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آ گیا۔ لاؤ پیر آگے کرو، میں خود لگا لوں گی۔
پیر آگے کرو، اگر میں نے کیا تو درد ہوگا۔ علیشہ نے چپ چاپ پیر آگے کیا۔ شاہ نے جیل لگا کر پاؤں پر پٹی باندھ دی۔ یہ پین کلر ہے، اسے کھا لو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے نہیں کھانی، میں ٹھیک ہوں۔ کیا خاک ٹھیک ہو؟ خود سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ میں نے کہا نا نہیں کھانا مجھے۔ ضد نہیں کرو، علیشہ کل رابی کی منگنی ہے، وہاں تم کیسے رہو گی پاؤں کے درد کے ساتھ؟ وہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ چلیں جائے روم سے۔ علیشہ ایک دم چیخی، جس سے سوتا ہوا حریرہ جاگ کر رونے لگا۔ بہت ضدی ہو، شاہ یہ کہہ کر کمرے سے چلا گیا۔ پیچھے علیشہ روتی رہی۔ حریرہ، ماما کی جان، ماما کو کبھی نہیں چھوڑو گے نا؟ علیشہ روتے ہوئے بولی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور طوفان کی طرح رابعہ اور ثانیہ کمرے میں آئیں۔ کیا ہوا بھابھی، کیسے گر گئی؟ یہاں سے، وہ اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ بھابھی یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو ابھی شاپنگ پر بھی جانا تھا آپ کے ساتھ۔ رابعہ کا ڈریس نہیں آیا ہے کل کا، ان محترمہ نے بولا تھا کہ جب تک بھابھی نہیں آ جاتی میں کچھ بھی نہیں کروں گی۔ رابعہ یہ کیا بچپنا ہے، تمہیں پتا بھی تھا کہ میں یہاں نہیں آ سکتی، پھر بھی تم نے ضد لگائی ہوئی تھی اور ڈریس بھی نہیں لیا تھا۔ اب دیکھو میں نہیں جا سکتی، تب بھی تو تم اکیلے جاؤ گی نہ لینے، تو پہلے بھی تو جا سکتی تھی۔ بھابھی کول ڈاؤن، کیا ہو گیا؟ کیوں اتنا ہائپر ہو رہی ہیں؟ رابعہ حریرہ کو گود میں لیتی ہوئی بولی۔ خیر یہ سب چھوڑیں، یہ بتائیں کل آپ کیا پہنیں گی؟ ثانیہ نے بات بدل دی۔ میں اپنی فراک پہن لوں گی۔ نو نیور بھابھی، آپ رابعہ کی بھابھی ہیں تو آپ کو تو خوبصورت دکھنا ہے، آپ ساڑی پہنیں، بہت پیاری لگے گی قسم سے۔ نہیں میں ساڑی نہیں پہنوں گی، مجھے پہننے نہیں آتی اور اچھی بھی نہیں لگتی مجھے۔ بھابھی آپ پر بہت اچھی لگے گی، آپ پہن کے تو دیکھیں۔ میرے پاس کوئی ساڑی نہیں ہے، ضد نہیں کرو۔ ہم ابھی جائیں گے نا رابعہ کا ڈریس لینے تو لے آئیں گے، اور آپ ماما کی مدد سے پہن لیجیے گا۔ بھابھی آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی، رابعہ فوراً بولی۔ ہاں آنٹی، اور تم مجھے اسی طرح بلیک میل کیا کرو، علیشہ مسکراتی ہوئی بولی۔ بس ٹھیک ہے، کل بھابھی ساڑی پہن رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، علیشہ یہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ اتنے میں صالحہ بیگم کمرے میں آئی۔ کیا ہوا علیشہ، کیسے گری؟ آنٹی بیڈ کی پائنتی سے ٹکر گر گئی۔ بیٹا آرام کرو، کل تک تمہیں ٹھیک ہونا ہے۔ چلو رابعہ ثانیہ آج کا ہی وقت ہے، پھر تم لوگوں کی چوائس۔ جی جی چلیں۔ وہ دونوں صالحہ بیگم کے پیچھے چلی گئیں۔ علیشہ حریرہ کو گود میں لے کر فیڈ کروا رہی تھی، دروازے کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ علیشہ حریرہ کو جب فیڈ کروا رہی تھی اس وقت شاہ کمرے میں آیا۔ تم نے پین کلر نہیں لیا نا؟ شاہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ روم سے چلے جائیں، علیشہ دو ٹوک بولی۔ علیشہ کیوں ایسا بیہیو کر رہی ہو؟ ڈائیورس پیپر بھیج کر رشتہ ختم کر دیا اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں ایسا بیہیو کیوں کر رہی ہوں؟ علیشہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ڈائیورس پیپر کے پیچھے بھی ایک پیپر تھا جو تم نے نہیں پڑھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، علیشہ حریرہ کو لٹا کر بولی۔ شاہ اس کی طرف آیا۔ دیکھو علیشہ، میں جانتا ہوں میں نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں۔ علیشہ تم گئی ہو تو اب سمجھ آیا کہ میرا غرور کتنا سستا تھا اور تمہاری محبت کتنی قیمتی۔ کاش میں نے تمہیں روکا ہوتا، کاش ایک بار تمہیں سینے سے لگا کر کہہ دیتا کہ میں تمہارے بغیر کچھ نہیں۔ میں نے تمہیں دکھ دینے میں دیر نہیں کی، مگر اب تمہارے بنا جینے کی سزا مجھے ہر لمحہ کاٹنی پڑ رہی ہے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خطا یہی ہے کہ میں نے تمہاری آنکھوں کے آنسو نہیں دیکھے، اور اگر دیکھے تو نظر انداز کر دیے۔ آج وہی آنسو میرے دل کو جلا رہے ہیں۔ علیشہ اگر ایک پل کے لیے بھی میری آواز سن سکو تو سن لو، میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں ٹوٹ چکا ہوں تمہارے بغیر۔ یہ سب میری غلطی ہے، اسی لیے غلطی کا مداوع کرنے کے لیے تمہیں یہاں بلوایا ہے۔ میں جانتا ہوں تم مجھے معاف نہیں کرو گی، لیکن میں پھر بھی تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ شاہ ہاتھ جوڑ کر علیشہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اب کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں جب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور میں آپ کو کیوں معاف کروں؟ جب ثانیہ گئی تھی میں نے بھی آپ کو یہی کہا تھا، مگر میری سنی تھی آپ نے نہیں نا، تو میں آپ کو کیوں معاف کروں؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ڈائیورس پیپر کے پیچھے کیا لکھا تھا۔ علیشہ ڈائیورس پیپر کے پیچھے ایک پیپر تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ڈائیورس دینے کا حق تمہارے پاس ہے، تم چاہو تو لے سکتی ہو، میں کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں اب تم پر کوئی ظلم نہیں کروں گا، لیکن ڈائیورس لینے سے پہلے ایک دفعہ حریرہ کا سوچ لینا۔ میں نہیں چاہتا تمہیں ڈائیورس دینا، تم سے الگ ہونا، اس لیے یہ حق تمہیں دے دیا، تو پلیز ایک دفعہ حریرہ اور میرے بارے میں ضرور سوچ لینا۔ یہ پین کلر لے لو، میں نیچے کیٹرنگ والوں کے پاس ہوں، اگر کچھ چاہیے ہو تو انٹرکام کر دینا، بانو دیکھ لے گی۔ علیشہ غائب دماغی سے بولی۔ شاہ یہ کہہ کر واپس مڑ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیا واقعی شاہ نے مجھے ڈائیورس نہیں دی؟ مریم کو فون کرتی ہوں، شاید وہ مجھے کچھ سمجھا دے، میرا دماغ تو بالکل بھی نہیں چل رہا۔ علیشہ یہ کہہ کر سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھانے لگی۔ علیشہ نے مریم کو فون کیا، تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔
تو ٹھیک تو ہے؟ ہاں ٹھیک ہوں یار مریم، مجھے شاہ نے ڈائیورس نہیں دی ہے، انہوں نے ڈائیورس پیپر کے ساتھ ایک پیپر اور بھیجا تھا جس میں لکھا تھا کہ ڈائیورس کا حق انہوں نے مجھے دے دیا ہے۔ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، مگر اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ان سے ڈائیورس لے لوں تو وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، وہ بہت شرمندہ ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈائیورس لینے سے پہلے ایک دفعہ حریرہ کا سوچ لوں۔ میں اب کیا کروں؟ علیشا، تو ایک کام کر، تو ڈائیورس پیپر لے کر گئی ہے نا اپنے ساتھ، سب سے پہلے تو پیپر دیکھ، اس میں وہ پیپر ہے جو شاہ بتا رہا ہے۔ میں کال پر ہی ہوں، تو دیکھ۔ ارے یار کیسے دیکھوں، پاؤں میں بہت درد ہے، میں تجھے بعد میں دیکھ کر بتاتی ہوں، تو یہ بتا میں کیا کروں۔ دیکھ علیشا، اگر وہ پیپر ہے تو ڈائیورس نہ لے شاہ سے، اس سے حریرہ کا مستقبل بھی بچ جائے گا، کیونکہ اگر تو ڈائیورس لیتی ہے تو شاہ حریرہ سے ملنے کی ضد کرے گا اور تو اسے ملنے نہیں دے گی، اور اگر شاہ تجھ سے معافی مانگ رہا ہے تو معاف کر دے، کیونکہ علیشا غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، اور اگر تو معاف نہیں کرے گی تو تجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ لیکن مریم، انہوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیے، اور اگر دوبارہ یہی ہوا تو میں کیا کروں گی؟ پاگل لڑکی، تو تب ڈائیورس لے لینا، ڈائیورس تیرے حق میں ہے نا۔ مریم، یہ ڈائیورس لینا کوئی بچوں کا کھیل نہیں، مجھے اس لفظ سے بہت خوف آتا ہے، میں اگر سوچتی ہوں تو میرا دم گھٹتا ہے۔ علیشا، تو کیا چاہ رہی ہے بتا۔ مریم، میں اور حریرہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ تو صحیح ہے، تو معاف کر دے اسے اور اپنی نئی زندگی شروع کر۔ ہاں اچھا، میں تجھے پیپر دیکھ کر بتاتی ہوں، علیشا نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ علیشا پین کلر لے کر سو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس کی آنکھ رابعہ اور ثانیہ کی آواز سے کھلی، وہ دونوں اس کے پاس کھڑی تھی۔ علیشا ان کو دیکھ کر ایک دم سے اٹھی۔ بھابھی یہ دیکھیں، ماما نے آپ کے لیے کتنی اچھی ساڑی خریدی ہے۔ ماں کی چوائس ہے۔ ثانیہ بلیک کلر کی ساڑی لیے کھڑی تھی جس کے پلو پر گوٹا لگا ہوا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے، علیشا ساڑی ہاتھ میں لے کر بولی۔ اتنے میں شاہ کمرے میں آیا۔ کیسا ہے تمہارے پیر کا درد؟ ٹھیک ہے۔ پین کلر لی تھی؟ جی لے لی تھی۔ شاہ حریرہ کو گود میں لینے لگا جب علیشا نے سوالیہ نظروں سے شاہ کو دیکھا۔ دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، شاہ علیشا کا مطلب سمجھ کر بولا۔ علیشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہ کے جانے کے بعد رابعہ اور ثانیہ ایک دم بولی، او ہو واہ بھائی، زیادہ فری نہ ہو، ابھی معاف نہیں کیا ہے تم لوگوں کے بھائی کو۔ علیشا مصنوعی غصہ چہرے پر لے کر بولی، کوئی بات نہیں، وہ بھی ہو جائے گا۔ ثانیہ آنکھ دبا کر بولی، بہت تیز ہو، تم لوگ مجھے اسی لیے بلوایا ہے نا یہاں۔ اب بھابھی آپ کچھ بھی سمجھے۔ رابعہ علیشا کے برابر جہاں کچھ دیر پہلے حریرہ سو رہا تھا وہاں لیٹ گئی